بھٹی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کے خیال میں یہ بھی آپ نے بڑی پرمغز رہنمائی یاسین آزاد صاحب نے ہماری کی, بہت اہم نقطے انہوں نے اٹھائے, بہت پرمغز گفتگو کی. آپ کا رد عمل اس پہ کیا ہوگا, یعنی امپیکٹ, یہی سوال میں اگر آپ سے کروں تو ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو اٹ؟ دیکھیں جی, یاسین آزاد صاحب نے بڑی ہی ریلیونٹ بات کی ہے اور بڑے جو دونوں نکات اٹھائے ہیں وہ آئینی ہیں, اور ان کے خیال کے مطابق جو اس وقت سپریم کورٹ کا جو 8 رکنی خاص طور پہ بینچ نے جیسے یہ جو ججمنٹ ریسنٹ آئی ہے اس سے مختلف قسم کی اسپیکولیشنز اور سوسائٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک بے یقینی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ آئین میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آنی چاہیے, ججمنٹس آنی چاہیے اور لیٹسٹ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. وہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان کو کسی چیز کا جس سے پاکستان کی ترقی میں کچھ چیز رستے میں کوئی چیز حائل ہو. دیکھیں یہ اتنی بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس سے ایک معاشی طور پہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے اور جتنا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو, ابھی آئینی ترامیم جو ہیں وہ آئی نہیں, ابھی کوئی اس کا جو ہے مسودہ جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہے. نہیں, میری گزارش بھٹی صاحب ایک اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے یہ کوئی پبلک سے چوری تو نہیں لائی جاتی نا. یعنی یہ کہ آپ کسی فورم میں, پارلیمانی نظام میں آپ اس کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, اس پر آپ بحث کرتے ہیں, اس کی فیور میں آرگومنٹس آتے ہیں, اس کے اگینسٹ آرگومنٹس آتے ہیں, لوگ اپنی رائے دیتے ہیں, وہ میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے, پھر ایک پبلک اوپینین فارم ہوتی ہے اور وہ پھر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے کسی آئینی ترمیم کے لیے, اس پر بحث ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہم آئینی ترمیم دیکھ رہے ہیں یہ تو کوئی کسی کا یعنی ایسے چھپایا جا سکتا, خاتون اپنی عمر چھپاتی ہے یا بندہ اپنی تنخواہ چھپاتا ہے, یہ کہ ایک پہیلی بن گئی ہے. یعنی یہ کوئی ایک پیپر کا جس طرح آنے والا امتحان ہے, یہ اس کے سوال بن گئے ہیں. کل جب یہ پیش ہوگی تو کل پہلی مرتبہ مسودہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا کہ یہ ہے جی, اس پہ ہم ترمیم کرنے جا رہے ہیں نا. یہ کیا طریقہ ہے, یعنی آپ یہ اس کو نارمل کہیں گے یہ طریقہ؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں سر, آئین میں پہلے بھی ترامیم آئی ہیں, کوئی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. نہیں, یہ تو میں کہہ ہی نہیں رہا. آئی ہیں یہ پارلیمان کا, میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو گھونگھٹ پہنا کے جو رکھا ہوا ہے, اس کو پردوں میں رکھا ہوا ہے, کوئی حجاب کا برقع پہنایا ہوا ہے, حجاب نہیں ہوگا. یہ دیکھیں کل پارلیمان کے اندر آئے گی اور جو اس سے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ پہلا جو فورم ہے وہ ہے ہی پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوگی, تو اس کے اوپر پھر بعد میں جو ہے جو قانون کو بہتر سمجھنے والے لوگ ہیں, آئین کو بہتر سمجھنے والے لوگ ہیں, وہ اپنے تجزیہ نگاری کریں گے. آپ جیسے بڑے بڑے اینکر جو ہیں وہ اس کے اوپر تجزیہ نگاری کریں گے. یہ گھونگھٹ اسی وقت اٹھے گا جب یہ پارلیمان کے اندر مسودہ آئے گا, جب اس کے کنٹینٹ سامنے آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ساری دنیا پھر اس سے بہتر اس وقت جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ رائے قائم کر سکے گی کہ یہ جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں کوئی میلافائڈی تو نہیں ہے پارلیمان کی, اس میں کوئی جو لانے والے لوگ ہیں ان کا کوئی نیت میں کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی. اگر امینڈمنٹ وہ ایک لا رہے ہیں, ایک روٹین کی امینڈمنٹ لا رہے ہیں جو بھی پاکستان کی ترقی کے لیے یا جو اس کے بینیفیشلز ہیں, اگر وہ ملک کی بہتری کے لیے ہیں تو اس کے اندر امینڈمنٹ میں کوئی بری بات نہیں ہے. میرا تو سوال یہ تھا ہی نہیں بھٹی صاحب, میں نے تو سوال کیا تھا کہ کیا آئینی ترمیم لانے کا یہ طریقہ پسندیدہ ہے, نارمل ہے؟ نہیں سر, میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی امینڈمنٹس آئی ہیں, ڈرافٹ آئے ہیں, جب بھی نہیں سر, وہ سیدھا اسمبلی کے اندر ہی آئیں گے. یہ آپ کو یا مجھے تو نہیں دیں گے, وہ تو دیں گے پارلیمان کے اندر ہی دیں گے, اور ریلیونٹ جو کمیٹیز ہیں اس کے اندر آئیں گے. ڈرافٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ فلو ہوگا, اس کے اوپر ڈسکشنز ہوگی. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کل اس پر بحث شروع ہو اور ابھی کچھ دن لگ جائیں, یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں تصور نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ جو ڈیبیٹیبل ڈرافٹ ہوتے ہیں, ڈیبیٹیبل چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر سم ٹائم کئی دن بحث ہوتی ہے. تو ممکن ہے کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے.